السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیر اور آج حاضر ہوں گینگسٹر لک کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ المیر فریش ہو کر باہر آیا تو یالے جلے پیر کی بلی بنی پورے روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اگنور کرتا ٹاول سے بال خشک کیے جائے نماز پر جا کھڑا ہوا۔ سفید کرتا شلوار میں چہرے پر چمکتی پانی کی شفاف بوندیں۔ وہ اس وقت کافی پرجمال لگ رہا تھا۔ یالے نے اسے نماز پڑھتا دیکھ دماغ کو قابو کیا جو اس کی درگت بنانے کا سوچے بیٹھا تھا اور خود بھی فریش ہونے چلی گئی۔ وہ وضو کیے باہر آئی اور عین المیر کے آنے کے پیچھے جا نماز بچھاتی اس کی امامت میں نماز ادا کرنے لگی۔ دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا تھا۔ سر سجدے میں ہو اور دل میں سکون نہ ہو، ایسے کیسے ممکن تھا؟ سجدے میں جاتے نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے انمول ہوئے تھے۔ وہ المیر کی آنے کے ساتھ جڑے اپنے اس بے جوڑ رشتے پر کشمکش کا شکار تھی۔ المیر اور یالے نے ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر دونوں کے عزائم الگ تھے۔ جہاں المیر کی آنے اپنے رب سے اس رشتے کو نبھانے کا حوصلہ مانگ رہا تھا، وہیں یالے کی آنے اس کو خود سے دور کرنے کی ہمت کے لیے التجا گو تھی۔ اب یہ فیصلہ رب پر تھا کس کی دعائیں رنگ لانے والی تھیں۔ المیر نے جائے نماز لپیٹ کر کبرڈ میں رکھی اور موبائل پر میلز چیک کرنے لگا۔ یالے نے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن سے صبح کو مزید دلکش بنایا تھا۔ المیر نے بغور اس کی پرسوز تلاوت سنی تھی۔ دھانی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے اڑے اس وقت وہ المیر کی آنے کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھتے کاؤچ پر بیٹھی یالے کے قریب آ بیٹھا۔ یالے اس کے کلون کی خوشبو سے جھجک سی گئی تھی۔ المیر کی آنے کی موجودگی اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ یا اللہ، یہ کہیں جاتے کیوں نہیں؟ کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ باہر کسی نے انہیں یوں مجھ سے چپکتے دیکھا تو کتنا مذاق اڑائیں گے سب۔ یالے اللہ سے شکوے کرنے میں مشغول تھی۔ اس نے قرآن کو چوم کر جگہ پر رکھا اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی المیر کی طرف آئی جو فرصت سے بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے ڈھیٹ دیکھے ہیں، بے شرم بھی دیکھے ہیں، مگر اتنا کوئی اریٹیٹڈ بندہ نہیں دیکھا۔ مجھے سچ میں غصہ آ گیا نا تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، سمجھے آپ؟ اب جلدی سے جائیں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے بے وقوف بنائیں۔ یالے نے لڑاکا طیارے کی طرح اس کی کلاس لی تھی اور اوہ، یعنی اتنی دیر سے آپ مجھ سے مذاق کر رہی تھی؟ ابھی چانسز ہیں نا؟ ابھی تو غصہ نہیں آیا نا؟ المیر تھوڑی پر انگلی ٹکائے معصومیت سے بولا۔ یالے کو زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ آپ بیٹھے، میں جا رہی ہوں، اٹھیے گا مت، اب یہیں رہیے گا، شدید تیش میں کہتی وہ باہر جانے لگی جب دگنی تیزی سے المیر نے اس کی کلائی دبوچتے خود پر گرایا تھا۔ یالے اس سبقات پر سنبھل بھی نہ پائی تھی جب اپنی مرمری کمر پر المیر کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں، کیا مانگا آپ نے دعا میں؟ المیر اس کے بال سنوارتے عجیب سے دل سے دھڑکاتے احساس کے تحت استفسار کر رہا تھا۔ یالے نے اپنے ناخن گاڑتے اس سے اپنا آپ آزاد کرایا تھا۔ المیر کے جبڑے سختی سے بھج گئے تھے۔ وہ رات کو بھی اسے وارن کر چکا تھا مگر یہ لڑکی اف۔ المیر ماتھے پر بالوں کا جال سجائے تیزی سے 4 قدم کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرتے یالے کو دیوار سے لگا گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں ہمیں نفرت ہے یوں آپ کا ہاتھ جھٹکنے سے۔ آپ جب یوں ہمیں دور کرتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے آپ کی شہرک پر ایسا وار کریں کہ سانس تک نہ آئے۔ المیر کا بے حد لچکیلا انداز یالے کو سہما گیا تھا۔ اور آپ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے مسٹر المیر کی آنے کہ ہم آپ کی طرح تو چہرے نہیں رکھتے۔ ہماری عزت نفس آپ کی یوں بے دھڑک حق جتانے پر مجروح ہوتی ہے، سانپ کی طرح ڈستا ہے ہمیں آپ کا سرگوشیاں کرنا۔ یوں چند پل نارمل رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ شادی سے بہت خوش ہیں؟ یالے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی تھی۔ اس کا لفظ اذیت سے پر تھا مگر شاید وہ خود کو سمجھا چکی تھی۔ اس بار اس نے آنسوؤں کو آنکھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ المیر نے لب دانتوں تلے دبائے، اس کا گھائل کرتا انداز دیکھا تھا۔ وہ یکدم یالے کی گردن کو پشت سے دبوچتے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ یہ دل اب کسی سے محبت نہیں مانگ سکتا یالے المیر، مگر آپ ہماری محرم ہیں، حق ہے آپ پر ہمارا، ہم جب چاہیں آپ سے سکون حاصل کر سکتے ہیں، آپ یہ پابندیاں ہم پر عائد نہیں کر سکتی۔ المیر اس کا سر سینے سے لگاتے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی کر رہا تھا۔
اس کے لبوں کی حرارت سے گردن اور کان جھلسنے لگے تھے۔ روم میں اٹھتے طوفان نے یالے کی دھڑکنوں کو جگایا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا المیر کی یعنی وہ کیسے روک سکتی تھی اسے؟ یالے ساکت سی اس کے سینے پر سر رکھے المیر کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جو اس کے نزدیک آنے پر کافی پرسکون تھی۔ یالے نے لمحے کے لیے آنکھیں موندتے اس کی جکڑتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ گہری سانسیں بھرتی خاموشی وہ خاموش سی المیر کیانی کو کافی کیوٹ سی لگی۔ نفرت کے دعوے دار، محبت کے وار سب سے جھوٹے پڑ رہے تھے۔ حلال رشتے کی پہلی سیڑھی پر وہ دونوں پہلا قدم بڑی شان سے بنا کچھ کہے رکھ چکے تھے۔ کسی سے محبت نہ کرنے کی قسم کھانے والا المیر کیانی اس کے حساب میں مکمل لگ رہا تھا، تو خود کو انچاہا سمجھنے والی یالے شاہانی اس کی خوشبو میں گم دنیا بھلائے دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کا رشتہ اس وقت مکمل تھا۔ سکندر میٹنگ روم میں بیٹھا اس وقت کوئی فائل ریڈ کرنے میں مصروف تھا۔ آج ہی تو دشمن کی سب سے پہلی ہار ہونی تھی، جس کی تیاری وہ اچھے سے کر چکا تھا۔ شاہانی گروپ آف انڈسٹریز کو ایک بڑے ٹینڈر کو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے تمام کمپنیاں جی جان سے کوشاں تھیں، جن میں 2 ٹاپ کی کمپنیز کی آج میٹنگ رکھی گئی تھی۔ الماس گروپ آف انڈسٹریز شاہانی ورسز شاہانی گروپ آف انڈسٹریز۔ سکندر مکمل تیار تھا۔ وہ فائل پر کچھ پوائنٹس نوٹ کر ہی رہا تھا کہ روم کا دروازہ ناک ہوا۔ سکندر نے بنا دیکھے آنے والے کو اجازت دی تو نینا مرے مرے قدموں سے گلاس ڈور دھکیل کر اندر چلی آئی۔ اسے سنجیدہ دیکھ نینا کو مزید رونا آنے لگا۔ سکندر نے اپنے آس پاس خاموشی محسوس کرتے نظر اٹھا کر ڈور کی جانب دیکھا، جہاں نینا چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے ہاتھ میں نوٹ پیڈ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ سر میٹنگ شروع ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں، آپ مجھے باقی کا شیڈیول بتا دیں۔ نینا نے ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس دوران اس نے ایک بھی بار سکندر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سکندر راکنگ چیئر پر جھولتا بڑی دل جمی سے اسے دیکھنے لگا، جو اپنی حرکت پر شدید خفت زدہ سی لگ رہی تھی۔ تو مس آپ ہیں جنہیں بابا نے میری سیکرٹری کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے۔ حلیے سے تو آپ اچھی خاصی شریف لگتی ہیں، اور زبان میں آپ نے کینچی سے ریس لگا رکھی ہے۔ سکندر سپاٹ تاثر سے بولا تھا کہ نینا مزید شرمندہ سی ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر جو اس سے روب جھاڑ رہا تھا، یوں بے تکا روتا دیکھ سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ حجابن اسے پاگل کرنے آئی تھی شاید۔ آپ سے میں نے نہیں کہا تھا ٹکرائیں مجھ سے، یتیم ہوں میں، کبھی ماں باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے بولنے کی عادت ہے، مگر میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ نینا اپنی ناک ہاتھ کی پشت سے رگڑتے آہستگی سے بولی تھی۔ سکندر کو اپنے سخت رویے پر زندگی میں پہلی بار افسوس ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے نینا کو اپنا قیمتی رومال پیش کیا تھا، جس سے اگلے 5 سیکنڈ میں اچھے سے مڑوڑ کر اپنی بہتی ناک صاف کرتی وہ سکندر کے آگے گر گئی۔ سکندر نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے تھے۔ مس آپ یہ رکھیں اور اپنا کام مس عروہ سے پوچھ لیں، سکندر نے اس بار نرمی سے کہا تھا، مگر اس کی نظر اپنے قیمتی رومال پر تھی، جس کا حشر دیکھ اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ سکندر کی نظریں مسلسل الماس صاحب کے ساتھ آئی شہرینہ الماس پر تھی، جس کی آج یہاں موجودگی سکندر کے لیے بے حد ضروری۔ الماس کو بیگ کو دیکھ کر تن سے گئے تھے، تو وہیں وائٹ جینس پر بلیک کرتی، بالوں کو کھلا چھوڑے شہرینہ الماس اس کے اعصاب شکنی کا باعث بنی تھی، جو مسلسل اپنے گلابی گلوز سے سجے لبوں پر تشدد کرتی سکندر شاہانی کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ سکندر نے الماس کو بیت کی پریزنٹیشن کے بعد اپنے پوائنٹس کلیئر کیے تھے کہ سب اس کے دلائل پر متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے، اور چند ہی منٹوں میں سکندر شاہانی ٹینڈر اپنے نام کر چکا تھا۔ الماس کو بیت کا چہرہ اپنی پہلی ہار پر ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ آج تک کوئی انہیں بزنس میں ہرا نہیں پایا تھا۔ وہ آگے بڑھتے مصنوعی مسکراہٹ سے سجائے سکندر کو مبارکباد دینے لگے۔ ان کی آنکھیں ان کے لفظوں کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ گڈ جوان، کافی اچھی کوشش کی تھی، ایسے پروجیکٹ تو آتے رہتے ہیں، بس کلاس کا ڈفرینس ہے۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ سکندر ان کی بات پر بچوں کی طرح سر جھکا گیا۔ دل میں اسے ہرا کر ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ الماس صاحب کو کسی بزنس کلائنٹ نے بلایا تھا۔ وہ شہرینہ کو ویٹ کرنے کا کہتے ان کے پاس چلے گئے۔ میٹنگ روم مکمل خالی ہو چکا تھا، سوائے شہرینہ کے۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا کہ اچانک شہرینہ کو اپنا آپ کسی کی تپتی نظروں کے حصار میں محسوس ہوا،
اس نے مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ماسک سے چہرہ چھپائے اپنی بلیک ہوڈی میں وہی موجود تھا جس نے اس کا چین و سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا، مگر اس بار شہرینہ نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنے والی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، میرے بابا باہر موجود ہیں، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ یہاں سے۔ شہرینہ نے وارننگ دیتے انداز میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ اجناسا شخص اس کی کمزوری سے واقف ہو۔ آپ سے ملنے کے لیے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی باربی۔ آپ کی سرخ آنکھیں دیکھنے کا روگ جو پال لیا ہے۔ آپ کے آنسو نہ دیکھوں تو دل بے قرار سا رہتا ہے۔ وہ اس کے قریب دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے بولا تھا کہ اچانک پورا روم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شہرینہ جو پہلے ہی اندھیرے سے خوفزدہ تھی، تڑپ کر اجنبی کے سینے میں چھپنے لگی۔ نو نو مما، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ خوفزدہ سی بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی۔ سکندر کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ لہو میں اس کا نرم نازک وجود انگارے برسا گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر شہرینہ الماس کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر شہرینہ نے اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ وہ جو اپنے بہکے جذباتوں سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ شہرینہ کو یوں خود سے قریب آنے پر بے قرار سا ہوا۔ بکھرتے لمحوں نے سکندر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ بے خودی سی بے خودی تھی شہرینہ کے وجود سے اٹھتی خوشبو میں۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سوری باربی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کا چہرہ اپنے روبرو کیے سکندر اس پر جھکتا چلا گیا۔ ان آبی لبوں نے بہتی آنکھوں کی نمی خود میں جذب کرتے اٹکتی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کی تھیں۔ لبوں سے لب ملائے سکندر نے اس جام کو بڑی بے رحمی سے اپنے سینے میں اتارا تھا کہ شہرینہ بوکھلا کر رہ گئی۔ سانسوں میں گھلتی سانسیں، بکھرتا جنون، بڑھتی شدت شہرینہ کو موت کے قریب لے آئے تھے، مگر سکندر کو ہوش کہاں رہا تھا۔ کل رات سے وہ بے چین تھا، بے قرار تھا۔ اس کی میٹھی بہکاتی ہوئی پنکھڑیوں نے سکندر کا ضبط توڑ دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے لبوں سے خود کو سیراب کر رہا تھا، مگر تشنگی تھی کہ بڑھتی رہی تھی۔ سانسوں میں اترتی شہرینہ کی خوشبو سے وہ دیوانہ ہوا تھا۔ لانگ کمنٹس اینڈ خوب لائکس ہونے چاہئیں۔ جو لوگ لائک نہ کریں تمہارے جانوں بھاگ جائیں۔ فون کرو اگنور سانو۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کریں تاکہ اب میرا سرپرائز ایپیسوڈ لکھنے کا موڈ بن جائے۔